لیکن میرا باچا خان کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ میں نے نہ لڑنا ہے، تو نہ تشدد کرنا ہے، نہ حملہ کرنا ہے۔ اس لیے میرے پاس دوسرا طریقہ یہی ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ اس نے اپنے کو گولی مار لی۔ اس نے کہا میں اس بے عزتی جو مسلم لیگ کے گنڈوں نے میرے خواتین کے ساتھ کی ہے، میں یا تو انہیں مار دیتا، لیکن باچا خان کے ساتھ جو میرا وعدہ ہے میں اسے نہیں توڑ سکتا، یہ میں اپنے کو گولی مار۔ اتنی بڑی تبدیلی یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ ایریا، وہ علاقہ جس میں باچا خان کا نسبتاً زیادہ اثر رسوخ تھا اور جہاں پہ وہ ایک اپنے دور میں بہت بڑی تبدیلی لے کے آئے، کیا وجہ ہے کہ آج وہی علاقہ پرتشدد سیاست کا گڑھ ہے؟ ابھی کل کی بات ہے کہ JUP کے اجلاس میں، کنونشن میں حملہ کیا گیا، تشدد ہوا اور کوئی 30-40 کے قریب جو لوگ ہیں وہ شہید ہو گئے، قتل کیے گئے اور بہت سارے زخمی پڑے ہیں۔ کیا یہ سمجھا جائے کہ باچا خان کی فلسفی، سوچ خیبر پختونخوا ایریا میں بھی اب ختم ہو چکی ہے؟ میاں صاحب، وہ پیریڈ ایک مختصر سا جس میں باچا خان لیڈر تھے پختونوں کے، وہی وقت پرامن رہا۔ باچا خان جب انہوں نے پاکستان بنانے کے بعد مسلم لیگ اور دیگر جماعتوں نے جو اپنی فلسفی دی پولیٹیکل، میاں صاحب ملک بنانے کے بعد انہوں نے جمہوریت کی روح کے خلاف کام کیا۔ یہ ملک اگر جمہوریت کے مطابق چلتا تو آج نہ یہاں دہشت گردی ہوتی، نہ بھوک ہوتی، نہ ہم اس وقت دوسرے ملکوں سے پیسے مانگتے ہوئے بھکاری بنتے۔ کہ ہم نے اس ملک کو اس طریقے سے چلایا کہ یہاں پر خان بہادر، جاگیردار اور مذہبی اور بیوروکریٹ اور اسٹیبلشمنٹ، فوج کی بات کرتا ہوں، انہوں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا اور اپنے حساب سے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک کیسے چلتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ امن کیا چیز ہے اور عدم تشدد کیا چیز ہے۔ انہوں نے جمہوریت کے اگینسٹ اس ملک کو چلایا۔ پہلے انہیں طبقات نے ہندوستان کو تقسیم کرایا، اس کے بعد یہ چونکہ تقسیم کرانے کے عادی تھے، انہوں نے پھر مشرقی پاکستان کو تقسیم کروایا، پاکستان کو تقسیم کرا کے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کیا، جبکہ مشرقی پاکستان نے ہی پاکستان بنایا ہوا تھا۔ کیوں علیحدہ کیا؟ کہ وہ جمہوریت مانگتے تھے۔ جو آپ مجھے سوال کر رہے ہیں کہ باچا خان امن اور عدم تشدد لایا اور آج دہشت گردی ہو رہی، یہ دہشت گردی پھر یہی لائے۔ اب دہشت گردی امریکہ سے ڈالر لے کے کون لے کے آیا؟ تو اس لیے میاں صاحب یہ ملک نہیں چلا سکے۔ اور اب بھی اب کے وزیر اعظم، رات ہی میں اس کا ایک سن رہا تھا کوئی انٹرویو، کہ وہ انہوں نے صاف صاف کہا کہ بھئی ہم اس حالت میں ہیں کہ اب بھی اگر ہم نے معیشت نہ سنبھالی، لوگوں کو وہ درس دے رہے تھے، تو پھر یہ ملک نہیں رہے گا۔ اب میرا مطلب وہ تو لپیٹ کے باتیں کر رہے تھے نا، کیونکہ وزیر اعظم ہے، الیکشن بھی لڑنا ہے، لیکن کیا وہ یہی رہے تھے۔ بھائی صاحب، ایک لحاظ سے آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ باچا خان جو باوجود یہ کہ بہت بڑی پرسنالٹی تھے اور اپنے دور کے بہت ہی کمیٹڈ نان وائلنٹ پولیٹیشین تھے، ان کی فلسفی، ان کی سوچ، ان کی جد و جہد جو انہوں نے کی، ایک طرح سے وہ مٹ چکی اور ان کی سوچ جو ہے وہ ختم ہو چکی۔ یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ان کی فلسفی ساری دنیا میں موجود ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، انڈیا میں موجود ہے۔ انڈیا جو 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، ان کی عدم تشدد کی فلسفی وہاں بھی موجود ہے۔ امریکہ میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ عدم تشدد، تو ان کی فلسفی کو تو کوئی مار نہیں سکتا، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ان کی فلسفی پر عمل ہونے کی بجائے اس کے الٹ ہوا
کہ آج امن کی بجائے عدم تشدد کی بجائے یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے. اب پھر مجھے بات کرنی پڑتی ہے کہ یہ کنونشن اس جمعیت العلماء اسلام کی تھی. ان کا ایک گروپ، انہوں نے ہی ان دہشت گردوں کو مدرسوں میں پڑھایا. یہ مدرسوں سے پڑھ کے نکلے ہیں جو آج دہشت گرد بنے ہوئے ہیں. یہ مجھے افسوس ہوا. میں نے کہا یہ تعلیم، یہ علم، یہ سبق دیا ان لوگوں کو کہ یہ انہوں نے اپنا ایک اسلام بنا لیا. وہ کہتے ہیں ہمارا اسلام ہے، ہم اس اسلام کے ناطے ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے ہمیں پڑھایا. وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کا اسلام ٹھیک نہیں ہے، درست ہمارا ہے. ہم پہلے اس اسلام کو نافذ کریں گے قبائلی علاقے پاکستان میں، اور پھر سارے پاکستان میں، پھر سے ایشیا میں لے کے پورے میں جائیں گے، پھر ساری دنیا میں جائیں گے.